تاجدار ختم نبوت قادیانیت مرد آباد، قادیانیت، قادیانیت۔ یہ نظم پیش کر رہے تھے آپ کے سامنے محترم جناب حافظ دلاور رحمانی صاحب۔ اب میں اس موضوع پہ تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں دانش صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور دفاع پاکستان پہ تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کے اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن، مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن، تاریخ کے اوراق سے میں کبھی مٹ نہیں سکتا۔ محترم اساتذہ کرام اور طلباء ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرات، آزاد قوموں کی تاریخ میں کچھ ایسے دن بھی آتے ہیں جو ان قوموں کی آزادی کے خوبصورت لمحات میں ایک خوشگوار یاد بن جاتے ہیں، جو ان کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں، جو ان کی آنے والی نسلوں کے لیے تا قیامت فخر کا باعث بنتے ہیں۔ حضرات، کیونکہ آزادی حاصل کرنا محض آزادی حاصل کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اسے غیرت و حمیت کے ساتھ اس سے برقرار رکھنا بھی ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ حضرات، پاکستان بننے کے دوران جن مشکلات کا سامنا بر صغیر کے مسلمانوں اور آزادی کے متوالیوں کو کرنا پڑا، ابھی تک وہ زخم پوری طرح سے بھرے نہیں تھے کہ بزدل دشمن نے ایک بار پھر پاک سرزمین کے رکھوالوں کو آزمانے کی کوشش کی، اور وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حضرات، 1965 میں بھارت نے اپنے ناپاک ارادوں کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ ایک بزدل گیدڑ کی طرح 6 ستمبر کی رات کو اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا، اور شاید اور کوئی قوم ہوتی، اور کوئی ملک ہوتا، اور کوئی فوج ہوتی، ان کی یہ حرکت کامیاب بھی ہو جاتی، لیکن پاکستانی قوم کی غیور عوام اور بہادر افواج نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ نہ صرف ان کو دن میں تارے دکھائے، بلکہ میجر راجہ عزیز بٹی جیسے فرض شناس اور آہنی حوصلہ رکھنے والے مجاہد نے انہیں BRB کے کناروں تک ہی محدود کر کے رکھ دیا۔ کافر ہے تو تابع تقدیر مسلماں، کافر ہے تو تابع تقدیر مسلماں، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ حضرات، خوراک اور پانی کے کم ذخیرے کے باوجود پاکستانی افواج نے بھارت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ نہ صرف ان کو دن میں تارے دکھائے، بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور لاہور میں ناشتہ کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو انہی کے اپنے ملک میں انہی کے بارڈر پر انہیں برباد کر کے رکھ دیا، انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور ان کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی، ان کو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ ان کو نیست و نابود کرنے والے کوئی آئے تھے۔ حضرات، 6 ستمبر کا دن وہ دن ہے
جس میں بھارت کو ہر طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ بحری میدان ہو، چاہے وہ فضائی میدان ہو، چاہے وہ زمینی میدان ہو، ہر طرح سے بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے، یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان، اتحاد، تنظیم وہ رہنما اصول ہیں، وہ رہنما اصول ہیں جن کی مدد سے ہم ہمیشہ دشمن پر قابض رہتے ہیں، دشمن پر مکمل فتح پا سکتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ربی۔ دشمن کے قدم آئے اگر پاک وطن میں، دشمن کے قدم آئے اگر پاک وطن میں، ہم اس کو سلا دیں گے مٹی کے کفن میں، بن جائیں گے باطل کے لیے قہر الہی، بن جائیں گے باطل کے لیے قہر الہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، لہرائیں گے ہر حال میں اس دیش کا پرچم، لہرائیں گے ہر حال میں اس دیش کا پرچم، روکے بڑھنے سے ہمیں یہ دشمن میں کہاں دم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔